یہ جو آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ کی تاریخ مختصر طور پر یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے اسی جگہ پہ آیا کرتے تھے۔ عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز بھی اسی جگہ پہ ادا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ یعنی حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے لیے اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو اس طرح سے اس مسجد کی تاریخ ہے، اور مسجد غمامہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بارش کی دعا کی اور بدلی چھا گئی، اور غمامہ بدلی کو کہتے ہیں، اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد غمامہ پڑ گیا۔ اب رہی یہ بات کہ اس مسجد کی تاسیس، اس مسجد کو کب بنایا گیا، تو اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مراحل سے گزر کر کے بعد میں چل کر کے جب حجاز میں عثمانی خلیفہ کا کنٹرول ہوا تو انہوں نے اس کو نئے سرے سے منظم کیا، نئے سرے سے ترتیب دیا، اور بعد میں سعودی حکومت بھی اس میں ترمیم کرتی رہی۔ مورخین اس مسجد کی تاسیس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سن 86 ہجری سے لے کر کے تقریباً 85 ہجری کے آس پاس ایسی ہی اسی دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، اور مسجد غمامہ کے نام سے ہے۔ اور ایسی ہی آپ بغل میں مسجد غمامہ کے بغل میں آپ دیکھیں گے دوسری مسجد ہے، عام طور پہ اس کے آس پاس آپ دیکھیں گے چاروں خلفاء کے نام سے مسجدیں ہیں، اور یہ دیکھیں کبوتر ہیں، کبوتروں کو دانہ دیا جا رہا ہے۔ حرمین میں جو بھی جانور ہیں ان کا مارنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ آپ دیکھیں مسجد جو مسجد ابو بکر کے نام سے ہے، ایسی چاروں خلفاء کے نام سے غزہ کی مسجد غمامہ کے آس پاس چاروں خلیفہ کے نام سے مسجدیں ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو مسجد غمامہ کے اندر لے کے چل رہا ہوں۔ دیکھیں جو پتھر لگے ہوئے ہیں بہت ہی مضبوط ہیں اور بہت ہی اچھی کاریگری کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو اندر لے کے چل رہا ہوں۔ لوگ یہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے منارے کو دیکھیں، بہترین ماشاءاللہ، کاریگری بھی بہت اچھی ہے۔ پہلے یہ مسجد بند تھی لیکن اب اس مسجد کو کھول دیا گیا ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نماز ادا کرتے ہوئے، یہ سب اسی اقتداء میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ عیدین کی، استسقاء کی، اور یہیں پہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کیا تھا۔ تو اسی اقتداء میں اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہ مسجد غمامہ کے اندرونی منظر تھا، اور ادھر اب دیکھ رہے ہیں یہ گھیرا ہوا ہے، ادھر خواتین کا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مسجد غمامہ کے متعلق اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔